جی السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیٹ جی پی ٹی سے ہم پوچھیں گے ایلون مسک کے بارے میں، اس کی لائف کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی ایلون مسک کے بارے میں کتنا جانتا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑی انفارمیشن ملے گی کہ ایلون مسک نے کہاں سے سٹارٹ کیا اور آج وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آج کل کچھ خاص مصروفیت چل رہی ہے؟ آج ابھی میرے آپ پوڈ کاسٹ میں ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر، اور لوگ آپ کو سن رہے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت بڑھیا ہے۔ آپ کے پوڈ کاسٹ پہ ہمیں کس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے؟ آج ہم جانیں گے آپ سے ایلون مسک کے بارے میں، شروع سے اس کی سٹارٹنگ سے لے کر اس کی سٹرگل سے لے کر سکسیس تک۔ زبردست۔ ایلون مسک کی کہانی کافی انسپریشنل ہے۔ شروعات میں ایلون مسک ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے، پھر کینیڈا اور اس کے بعد امریکہ چلے گئے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے زپ2 اور x.com جیسے سٹارٹ اپس شروع کیے جو بعد میں پے پال بنا۔ پھر اسپیس ایکس، ٹیسلا، نیورالنک اور دا بورنگ کمپنی جیسے پروجیکٹس شروع کیے۔ ان کی زندگی میں بہت سے چیلنجز آئے، لیکن ان کی ڈیڈیکیشن اور ویژن نے انہیں آج دنیا کے سب سے کامیاب اور مشہور انوویٹرز میں شامل کر دیا ہے۔ ایلون مسک نے پے پال کب سٹارٹ کیا تھا اور کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا؟ ایلون مسک نے 1999 میں x.com کے نام سے ایک آن لائن فائنینشیل سروسز اور پیمنٹس کمپنی شروع کی تھی۔ x.com کو بعد میں کنفینٹی کے ساتھ مرج کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کمپنی پے پال کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایلون مسک نے x.com کے لیے اپنی پہلی انویسٹمنٹ میں لگ بھگ $12 ملین لگائے تھے۔ اور یہ انویسٹمنٹ ایلون مسک نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ یہ انویسٹمنٹ ایلون مسک نے اپنی پہلی کمپنی زپ2 کے بیچنے سے حاصل کی تھی۔ زپ2 کو 1999 میں کمپیکٹ کمپیوٹرز نے خریدا تھا، اور اس ڈیل سے ایلون مسک کو لگ بھگ $22 ملین ملے تھے۔ اوکے، زپ2 کیا کرتی تھی؟ کس مقصد کے لیے بنائی گئی؟ زپ2 ایک سافٹ ویئر کمپنی تھی جو نیوز پیپرز کے لیے سٹی گائیڈز اور ڈائریکٹریز فراہم کرتی تھی۔ یہ 1996 میں شروع ہوئی تھی، اور اس کا مقصد لوکل بزنسز کے لیے آن لائن سٹی گائیڈز اور میپس پرووائڈ کرنا تھا۔ اس کا سافٹ ویئر نیوز پیپرز کو ان کے ریڈرز کے لیے لوکل انفارمیشن فراہم کرنے میں مدد کرتا تھا۔ اور اسپیس ایکس کب سٹارٹ ہوئی اور اس کا پیچھے مقصد کیا تھا ایلون مسک کا؟ اسپیس ایکس 2002 میں شروع ہوا تھا۔ ایلون مسک کا اسے قائم کرنے کا مقصد اسپیس ایکسپلوریشن کو زیادہ افورڈیبل اور ایکسیسیبل بنانا تھا۔ ان کا ایم تھا کہ راکٹ ٹیکنالوجی کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ اسپیس ٹریول کے خرچوں کو ڈرامیٹکلی کم کیا جا سکے۔ مسک کا یہ بھی خواب ہے کہ مارس پر انسانی کالونی بسائی جائے، اور اسپیس ایکس کو اس مشن میں پائونیر بننا ہے۔ اور ٹیسلا کے بارے میں بتائیں، وہ کب ایلون مسک کو خیال آیا، اس نے سٹارٹ کی، اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ ٹیسلا کو ایلون مسک نے شروع نہیں کیا، لیکن وہ 2004 میں کو فاؤنڈر اور انویسٹر کے طور پر کمپنی میں شامل ہوئے۔ ٹیسلا موٹرز کو 2003 میں مارٹن ایبرہارڈ اور مارک ٹارپننگ نے کو فاؤنڈ کیا تھا۔ ایلون مسک کا مقصد تھا سسٹینیبل انرجی سلیوشنز کو پروموٹ کرنا، اور انہوں نے ٹیسلا میں انویسٹ کرنے اور اسے لیڈ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ الیکٹرک وہیکلز کو مین سٹریم بنانا چاہتے تھے۔ ٹیسلا کا ایم ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی الیکٹرک کارز کو ڈیولپ اور پروڈیوس کیا جائے تاکہ فاسل فیولز پر انحصار کم ہو اور سسٹینیبل ٹرانسپورٹ کو فروغ ملے۔ تو ایلون مسک کو دنیا کا امیر ترین آدمی بننے میں کتنا عرصہ لگا؟ ایلون مسک نے اپنی پہلی کمپنی زپ2 1996 میں شروع کی، اور پھر 1999 میں اسے بیچ کر اچھی خاصی دولت حاصل کی۔ اس کے بعد مسک نے اسپیس ایکس اور ٹیسلا جیسے وینچرز شروع کیے۔ لگ بھگ 20 سالوں کے اندر وہ 2021 میں دنیا کے امیر ترین آدمی بن گئے، جب ان کی دولت کا بہت بڑا حصہ ٹیسلا کے شیئرز کی قیمت بڑھنے سے آیا۔ اس سفر میں مسک نے لگاتار محنت اور رسک لیا جو انہیں اس مقام تک لے آیا۔ ٹیسلا کے شیئر کتنی قیمت سے سٹارٹ ہوئے تھے، اور کتنا اس میں ڈیفرنس آیا کہ ایلن مسک نے اس سے دولت کمائی؟ جب ٹیسلا نے 2010 میں اپنی انیشل پبلک آفرنگ IPO لانچ کی تو اس وقت ایک شیئر کی قیمت $17 تھی۔ شروع کے 2 سالوں میں کمپنی کو پروفٹ اور پروڈکشن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جیسے جیسے الیکٹرک وہیکلز کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی اور ٹیسلا نے اپنی پروڈکشن
और इनोवेशन में बेहतरी की, उसके शेयर्स की कीमत भी बढ़ती रही। 2020 के आसपास टेस्ला के शेयर्स की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ, जो 2021 तक हजारों डॉलर्स तक पहुंच गई। इस मैसिव ग्रोथ के वजह से इलॉन मस्क की दौलत में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ। तो आपको क्या लगता है एलन मस्क के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए सस्टेनेबल हैं कि नहीं? इलॉन मस्क के कुछ प्रोजेक्ट्स वाकई में इंसानियत के लिए सस्टेनेबल और मुस्तकबिल में फायदेमंद हो सकते हैं। टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे सोलर पैनल्स और बैटरी स्टोरेज पर फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार कम करने और कार्बन एमिशंस घटाने में मददगार हो सकते हैं। इससे क्लाइमेट चेंज के खतरात को कम करने में मदद मिल सकती है। स्पेसएक्स भी अपने रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के खर्चों को कम कर रहा है, जो मुस्तकबिल में इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल और स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए रास्ता बना सकता है। मार्स पर कॉलोनी बसाने का मस्क का ख्वाब अभी दूर का लगता है, लेकिन इसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और मुस्तकबिल की नस्लों के लिए सर्वाइवल के नए रास्ते ढूंढने का पोटेंशियल है। मार्स पर अगर कॉलोनी बसाई जाए तो एलन मस्क ने तो ये ख्वाब आम पब्लिक के लिए तो नहीं देखा, ये तो सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो बिलियनर्स हैं या मिलियनर्स हैं, जो इन द एंड जब उनको सर्वाइवल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मार्स पर जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें आम जो जनता है, आवाम है, उसका क्या फ़ायदा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के दौर में स्पेस ट्रैवल बहुत महंगा है और सिर्फ अमीर लोगों के लिए मुमकिन है, लेकिन इलॉन मस्क का लंबा अरसे का ख्वाब है कि स्पेस ट्रैवल को इतना अफोर्डेबल बनाया जाए कि आखिरकार आम लोग भी इसमें शामिल हो सकें। स्पेसएक्स की रीयूजेबिलिटी टेक्नोलॉजी के जरिए स्पेस ट्रैवल के खर्चों को कम करने की कोशिश हो रही है। अगर हम मार्स पर कॉलोनी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो पहले ये अमीर लोगों के लिए ही एक्सेसिबल होगा, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी तरक्की करती है और खर्चे कम होते हैं तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये ज़्यादा लोगों के लिए दस्तयाब हो। ये एक लंबी और मुश्किल राह है, लेकिन इनोवेशन के जरिए मुमकिन है कि आगे चलकर ये सपना हर किसी के लिए हकीकत बन सके। जहाँ तक अभी तक देखा जाए तो एलन मस्क के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो मिलियनर्स और बिलियनर्स के लिए ही हैं, वही उनको अफोर्ड कर सकते हैं। आम आवाम के लिए उसने क्या किया है, ऐसी कोई चीज़ जो है जो आप मेंशन करना चाहें? आपका नुक्ता नज़र समझ आ गया। इलॉन मस्क के कुछ प्रोजेक्ट्स वाकई महंगे हैं और फिलहाल ज़्यादातर अमीर लोगों के लिए ही दस्तयाब है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स आम लोगों के लिए भी कुछ फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जैसे जैसे इन टेक्नोलॉजियों का स्केल बढ़ता है, उनके खर्चे भी कम होते जा रहे हैं, जो आखिरकार आम कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ मस्क का मकसद है कि आखिरकार गैसोलीन कार्स की जगह लें, जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए मस्क दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम करना चाहते हैं, खासकर उन इलाकों में भी जहां ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये आम आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। हालांकि अभी तक इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा हर किसी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन मस्क के प्रोजेक्ट्स का लंबा अरसे का एम ये है कि वो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को इस तरह डेवलप करें कि आखिरकार ये आम लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो सके। आपने स्टारलिंक की बात की है। स्टारलिंक का इंटरनेट भी जो है बाकी जितने भी इंटरनेट दुनिया में मौजूद हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो भी देखा जाए तो अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं फ़िलहाल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के दौर में स्पेस ट्रैवल बहुत महंगा है और सिर्फ अमीर लोगों के लिए मुमकिन है, लेकिन इलॉन मस्क ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम करना चाहते हैं। स्पेसएक्स की रीयूजेबिलिटी टेक्नोलॉजी के जरिए स्पेस ट्रैवल के खर्चों को कम करने की कोशिश हो रही, लेकिन इतनी तरक्की करने पर इस सपने को आम आवाम के लिए मुनासिब समझा जाता है। सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी अभी अपने शुरुआती मराहिल में है और इसके खर्चे भी ज़्यादा है, लेकिन स्टारलिंक का मकसद ये है कि वो उन इलाकों में भी इंसानी कॉलोनी बसाता है और उसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है। उम्मीद है कि इसकी कीमत में भी कमी आएगी, जो इसे ज़्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल बना सकती है। इलॉन मस्क और स्पेसएक्स का एम है कि वक्त के साथ लगता है आप स्टारलिंक के बारे में सोच रहे हैं। क्या आपका कोई और सवाल है या किसी और टॉपिक पर बात करना चाहेंगे?
میرا اصل میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایلون مسک کا عام عوام کے لیے کون سا پروجیکٹ ہے جس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، غریب عوام کو؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ایلون مسک کے پروجیکٹس میں سے ٹیسلا کے الیکٹرک وہیکلز اور رینیویبل انرجی پروڈکٹس کچھ ایسے ہیں جو مستقبل میں ذریعے اسپیس ایکسپلوریشن کے خرچوں نہیں، کو لیکن کم موجودہ دور میں ایسا کون سا پروجیکٹ ہے؟ یہ تو فیوچر کی بات ہو گئی نا. موجودہ دور میں ایسا کون سا پروجیکٹ ہے جو غریبوں کی مدد کر رہا ہے؟ آپ کا پوائنٹ واضح ہے. اگر ہم فی الحال کے دور میں دیکھیں تو ایلون مسک کے پروجیکٹس میں سے کوئی بھی ڈائریکٹلی غریب لوگوں کی مدد کرتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن کچھ پروجیکٹس جیسے ٹیسلا کی الیکٹرک کارز اور سولر انرجی پروڈکٹس وقت کے ساتھ زیادہ افورڈیبل ہو سکتے ہیں، جو آخر کار عام کنزیومرز کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. سٹارلنک کا پروجیکٹ بھی جبکہ فی الحال مہنگا ہے، لیکن مستقبل میں اگر یہ قیمت کم کر سکے تو ان علاقوں میں بھی انٹرنیٹ فراہم کر سکتا ہے جہاں ٹریڈیشنل انٹرنیٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ عام عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں. حالانکہ مسک کے پروجیکٹس کا زیادہ تر فوکس انوویشن اور ٹیکنالوجی پر ہے، لیکن ان کا فائدہ وقت کے ساتھ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. اور ایلون مسک نے جب ٹویٹر بائی کیا تھا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ وہ ایک جوک تھا ایک قسم کا عوام کی نظر میں، تو ان کو لگتا ہے کہ ایک فنی اور مذاق کے طور پہ اس نے ٹویٹر کو بائی کیا، یا اس کے پیچھے کوئی سیریس وجہ تھی؟ ایلون مسک نے جب ٹویٹر خریدنے کی بات کی تو پہلے لوگوں کو یہ ایک مذاق یا جوک لگا، لیکن پھر مسک نے اس کو سیریس طور پر پرسیو کیا اور اپریل 2022 میں ٹویٹر کے لیے ایک آفیشیل آفر بھی دیا. مسک کا کہنا تھا کہ وہ ٹویٹر کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر بہتر بنانا چاہتے ہیں جہاں فری سپیچ کو پروموٹ کیا جا سکے اور کانٹینٹ ماڈریشن کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکے. مسک نے ٹویٹر پر باٹس اور فیک اکاؤنٹس کو کم کرنے اور الگوریدم کو اوپن سورس بنانے کے بھی ارادے ظاہر کیے. تو پہلے یہ لگتا تھا کہ یہ ایک مذاق ہے، لیکن مسک کے ایکشنز نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس میں سیریس ہیں اور ان کے کچھ سیریس ارادے بھی ہیں. حالانکہ اب دیکھا جائے تو مسک نے ٹویٹر کے معاملات میں بہت سی کنٹروورسی اور ڈیبیٹ بھی کریٹ کی ہے. اچھا، کچھ فیملی کے بارے میں بات کر لیں. ایلون مسک کی جو فیملی کے بارے میں بتائیں، ان کی ارلی لائف فیملی. ایلون مسک ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد ایرول مسک ایک ساؤتھ افریقن الیکٹرو میکینیکل انجینئر، پائلٹ اور سیلر ہیں. ان کی والدہ مئی مسک ایک کنیڈین ساؤتھ افریقن ماڈل اور ڈائٹیشن ہے. ایلون مسک کے 2 بھائی بہن ہیں. ایک بھائی کمبل مسک جو ایک انٹرپرینر ہے، اور ایک بہن ٹاسکا مسک جو ایک فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہے. ایلون مسک کی ارلی لائف کافی چیلنجنگ تھی. ان کا بچپن پریٹوریا ساؤتھ افریقہ میں گزرا اور وہ بچپن سے ہی ٹیکنالوجی اور سائنس میں دلچسپی رکھتے تھے. انہوں نے 12 سال کی عمر میں اپنا پہلا کمپیوٹر پروگرام بیچا. مسک کے والدین کا طلاق ہو گیا تھا اور کچھ عرصے تک وہ اپنے والد کے ساتھ رہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ اتنا اچھا نہیں تھا. ایلون مسک نے اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے پہلے کینیڈا اور پھر US کا رخ کیا، جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے فزکس اور اکنامکس میں ڈگریز حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے سلیکان ویلی میں ٹیک انڈسٹری میں اپنا کریئر شروع کیا. ان کی وائف کتنی ہیں اور کتنے بچے ہیں ان کے؟ ایلون مسک کی اب تک 3 شادیاں ہو چکی ہیں. پہلی بیوی جسٹین مسک سے ان کی ملاقات کوئنز یونیورسٹی میں ہوئی تھی اور انہوں نے 2000 میں شادی کی. جسٹین سے ان کے 5 بچے ہیں. نیواڈا الیگزینڈر مسک جو بیماری کے سبب بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور پھر ٹوئنز گریفن اور زیویئر جو اب ویوین جینا ولسن ہے، اور ٹرپلیکس کائی، سیکسن اور ڈیمین. ایلون مسک نے پھر 2010 میں برٹش ایکٹریس ٹلولا رائلی سے شادی کی. انہوں نے 2012 میں طلاق لے لی، لیکن 2013 میں پھر سے شادی کر لی. پھر 2014 میں ان کا دوسرا طلاق ہو گیا. مسک کی ایمبر ہرڈ کے ساتھ بھی رشتہ رہا، اور پھر ان کا کنیڈین میوزیشین گرائمز کے ساتھ ریلیشن شپ ہوا. گرائمز اور ایلون مسک کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا XAEI اور ایک بیٹی ایکسا ڈارک سیڈرل مسک. گرائمز نے 2022 میں کہا تھا کہ ان کا اور ایلون مسک کا رشتہ کمپلیکیٹڈ ہے. جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. میری عوام آپ کو جو سن رہی ہے، ویورز، ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، سب سننے والوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے.
زندگی میں ہمیشہ کیوریس رہیے, نئے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کیجیے. ہر نئی صورتحال ایک نیا موقع ہوتا ہے اور آپ کی ہمت اور حوصلہ آپ کو کامیابی تک لے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. الوداع. اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی تو دوستو, آج ہم نے ایلن مسک کے بارے میں کچھ جانا اے آئی سے, اور آپ کو کچھ چیزیں ایلن مسک کے بارے میں پتہ چلی ہوں گی. تو مزید اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں پھر اے آئی سے کسی مزید نئے ٹاپک پر بات کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی ٹاپک ہے, تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. ہم وہ والا ٹاپک پر پوڈ کاسٹ لازمی کریں گے اے آئی کے ساتھ. بہت شکریہ.